نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ قبولیت کے اس پہر محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمتا للعالمین، وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا، حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب ہدیہ تبریک کے ساتھ ساتھ دعا کے حقدار بھی ہیں۔ رب ذوالجلال اس عظیم ذکر کے وسیلہ سے تمام دوستوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کا آنا، استقامت کے ساتھ بیٹھنا اور خلوص کے ساتھ اس ذکر کو کرنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کی خطاؤں کا کفارہ بنائے۔ اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم نے اپنی مخلوقات کو 3 طرح سے حسن عطا فرمایا ہے۔ ملائکہ میں، فرشتوں میں اللہ رب العزت نے عقل رکھی ہے مگر خواہش نہیں رکھی۔ جانوروں میں اللہ رب العزت نے خواہش رکھی ہے مگر عقل نہیں رکھی۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی فطرت میں، جس کی سرشت میں اور جس کی طبیعت میں
اللہ کریم نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی رکھی ہے. انسان کے قول و فعل پر، انسان کی طبیعت پر، انسان کے مزاج پر عقل غالب آ جائے تو وہ فرشتوں سے برتر ہو جاتا ہے، اور اگر خواہش نفس غالب آ جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. ہماری روحانی تربیت کے لیے اس مضمون کو اللہ کریم نے تنبیہاً بڑے حسن کے ساتھ بیان فرمایا ہے. ارشاد رب العزت ہے لا تتبع الہوا. فرمائے لوگوں اپنی زندگی ایسے نہ گزارنا کہ اپنی ہی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہو، اپنی تمناؤں کو اپنا قبلہ نہ بنانا، اپنی آرزوؤں کو ہی نہ پوچھتے رہنا. لا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. اور اگر تم نے ایسا کیا کہ تمہاری منشا اور تمہاری خواہشات اور تمہاری تمنائیں اور تمہاری آرزوئیں تمہارا مرکز و محور بنی رہیں تو فرمایا فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ پکی بات ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گا. تم صراط مستقیم کے حامل نہیں رہو گے، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. ہمیشہ یاد رکھنا تمہاری ناک میں شریعت کی نکیل بھی ہے، تمہارے اعمال کا کہیں پر حساب بھی ہونا ہے، تمہاری سوچوں پر کسی کی منشا کا پہرا بھی ہے. زندگی ایسے نہ گزارنا کہ اپنی ہی مرضیاں کرتے رہو. تم نے کہیں پر جواب بھی دینا ہے. یہ آیت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے تلاوت کی، جنہوں نے ترجمہ غور سے سن لیا ہے. موجودہ دنوں میں جتنی مارا ماری اور افراتفری خاص طور پر مذہبی لوگوں میں دیکھنے میں آئی ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. منبر پر بیٹھنے والے نوجوان چہروں کی میں زیارت کر رہا ہوں، اس گزارش پر دھیان فرمائیں گے. میں نے بڑی جلدی بات کو ختم کرنا ہے. صاحبان محراب و منبر، مصلوں پر بیٹھنے والے، محراب کو آباد کرنے والے، منبروں پر بیٹھ کر دین کی باتیں کرنے والے اور یہ عقیدہ رکھنے والے کہ ایک ایک لفظ کو جو میری زبان سے نکلتا ہے میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کے حامل یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ لفظ تو دور کی بات ہے، میرے دل میں خیال بھی گزرتا ہے تو میرے مصطفیٰ کو خبر ہوتی ہے. عقیدہ یہ رکھتے ہو، نظریہ اور ایمان اور اعتقاد یہ رکھتے ہو کہ میرے ایک ایک لفظ کو میرے مصطفیٰ سنتے ہیں. مگر کیا ہو جاتا ہے کہ اسی منبر پر بیٹھ کر اسی مصطفیٰ کے
عطا کردہ مسند پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں عظمت صحابہ کی چھتری پکڑتے ہو اور حضور کے خاندان پر زبان کے تیر چلاتے ہو، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسی منبر پر عظمت اہل بیت کی چھتری اور علم کو بلند کرتے ہو اور ان شخصیات پر زبان درازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو کہ آفتاب نبوت کی کرنیں اس کائنات میں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی وہ صحابہ نہیں تو اور کون؟ سبحان اللہ، کیا بات! اہل سنت و اعتدال کا مسلک تھا، میانہ روی کا مسلک تھا، ادب اور حیا کا مسلک تھا۔ آپ بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں آپ کی شخصیتوں میں دین کا مزاج دیکھنے کو ملتا۔ آپ کے ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، اور ہر شخص یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل پڑا ہے کہ میں نے باقی سارے جہان کا حساب آج ہی کرنا ہے، خدا کے بندوں کچھ حساب رب کے لیے بھی چھوڑ دو۔ آپ نے دین کی طبیعت کو سمجھا ہی نہیں، آپ دین کے مزاج سے یا تو واقف نہیں ہیں یا جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتے۔ ایک حدیث مبارکہ قبول فرمائیں اور دین کے مزاج کو سمجھیں، ہمارے دین کا اسلوب کیا ہے۔ ایک حدیث پاک سے اس کے بعد پھر مضمون کو میں آگے لے کر چلتا ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا مدینہ منورہ کی گلی ہے، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں اور حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر دھیان فرمائیں۔ یہ حدیث پاک عرض کرنے سے پہلے میری ایک گزارش بھی قبول فرما لیں، اس فتنہ پروری کو چھوڑیں اس سے پہلے کہ آپ کی آنے والی نسلیں دین ہی چھوڑ جائیں۔ آپ کے وجود سے تو گھن آتی ہے۔ وہ دین جو محبت کا دین تھا، وہ مسلک جو پیار کا مسلک تھا، آپ نے اپنے رویوں سے کیا بنا دیا؟ رویہ کیا ہے میرے دین کا؟ مزاج کیا ہے میرے دین کا؟ میرے مصطفیٰ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ نعرے لگانے سے بات نہیں بننے والی۔ یہ ٹوپیاں، دستاریں، داڑیاں، ہولیے، جبے مجھے اور آپ کو متاثر کر سکتے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں یہ تماشے نہیں چلتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جن چہروں پر تم محنت کرتے ہو صبح و شام، ان چہروں کو تو میں دیکھا ہی نہیں کرتا۔ نہ تمہارے چہروں کو دیکھوں، نہ تمہارے ظاہری رویوں اور ہولیوں کو دیکھوں۔ مولا تو پھر تم کسے دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، میں دیکھتا ہوں تو تمہارے دلوں کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمہاری نیتوں کو دیکھتا۔ میری نظر تمہاری نیتوں پر ہے، اور نیت کا معنی یہ ہے کہ یہاں بیٹھنے والے کے متعلق دیکھا جائے گا یہ کس نیت سے سنا رہا، اور یہاں بیٹھنے والوں کے متعلق دیکھا جائے گا یہ کس نیت سے سن رہے ہیں۔ ہماری نیتوں پر پہرا ہے، ہماری سوچوں پر پہرا ہے۔ اب دین کا مزاج سمجھو، آقا تشریف لے کر جا رہے ہیں، ہم نے تو تماشا بنا دیا ہے، پہلے دین کا اب مسلک کا، اور ہر طرف ہی بیڑا غرق ہے، آپ یقین کریں۔ جو سمجھدار اب آپ تشریف فرما ہے، زمانہ ساز ہے، جنہوں نے وقت اور زمانہ اور لوگ دیکھے ہیں، آپ یقین کریں لوگ سارا زور دیتے ہیں جی علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھے میرے اس جملے کو، جتنی علم کی کثرت اس دور میں ہے آج سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور جتنا تربیت کا فقدان اور کمی اس دور میں ہے وہ بھی آج سے پہلے نہیں تھی۔ معلومات کی کثرت ہے، تربیت صفر ہے، اور حال کیا ہے؟ یہ مشترکہ رونا ہے جو میں آپ کی خدمت میں رو رہا ہوں۔
حال تو دیکھو، ایک مسجد کے باہر سے گزرتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے یہ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ آگے چلے، ایک مسجد کے سرے ورد پہ بورڈ رکھا تھا یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، کسی اور کا داخلہ منع۔ آگے گئے تو ایک مسجد کے سرے ورد پہ لکھا تھا ماتھے پر صرف یا اللہ مدد، یہ مکتبہ فکر اہل حدیث کی مسجد ہے، کسی اور کا داخلہ منع۔ آگے گئے تو دیکھا ایک بورڈ لگا تھا یہ اثنا عشریہ اہل تشیع کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، انتظامیہ کی مرضی کے بغیر کسی اور کا داخلہ منع ہے۔ میرا حسن ظن ہے آپ سب کے متعلق، حضور کے ذکر میں بیٹھے ہوں گے سارے باوضو ہوں گے۔ سنی اتنا احمق نہیں ہوتا کہ مصطفیٰ کے ذکر میں جائے اور پھر سگریٹ پی کر آ جائے، بغیر وضو کے آ جائے، ایسا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ آپ سارے باوضو بیٹھے ہوں گے، حسن ظن ہے میرا آپ کے متعلق، رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں ایک مسجد بریلویوں کی ہو گئی، یہ کس کی ہے؟ بریلویوں کی ہے۔ یہ مسجد کس کی؟ دیوبندیوں کی ہے۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ اہل حدیث کی ہے، سلفیوں کی ہے۔ یہ مسجد کس کی ہے؟ یہ شیعوں کی ہے۔ اس ڈیرے میں آنے والوں ایک مسجد بریلویوں کی ہو گئی، ایک دیوبندیوں کی ہو گئی، ایک اہل حدیث کی ہو گئی، ایک شیعوں کی ہو گئی۔ رکھو دل پہ ہاتھ اور مجھے بتاؤ رب کی کون سی ہے؟ جس نے اللہ کو جھکنا ہے وہ تو دھکے کھاتا پھرتا ہے، اسے تو انتظامیہ کی اجازت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ایسے ٹکڑے ہم نے کیے، اور کوئی بے وقوف یہ بھی نہ سمجھے میری اس بات سے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ احانت کرنے والوں کو بھی جفے ڈالتے پھر رہے ہیں۔ احمق بھی تو ہوتے ہیں نا جو آدھا سو کے سنتے ہیں آدھا جاگ کے سنتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے، جو اعلانیہ توہین کرنے والا ہو یاد رکھیں یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اعلانیہ بے ادبی کرنے والا، چاہے حضور کے صحابہ کی ہو، چاہے اہل بیت کی ہو خدا پناہ، چاہے ازواج مطہرات کی ہو، چاہے نبی مکرم علیہ السلام کی ہو، جس شخص سے اعلانیہ بے ادبی ثابت ہو جائے اس سے نہ نکاح کر سکتے ہو، نہ کھا پی سکتے ہو، نہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہو، نہ دفن کر سکتے ہو۔ مگر ہمارا کیس کمزور تب ہوتا ہے جب ہم سارے جہان کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھنا شروع کر دیتے، سارے بریلوی مشرک اور سارے دیوبندی کافر۔ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر ہم اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں، کیس کمزور ہو جاتا ہے ہمارا۔ یہ مسجد ان کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ امام بارگاہ شیعوں کا ہے۔ مسجد میں جاؤ تو خدا نہیں ملتا ہے، امام بارگاہ میں جاؤ تو امام نہیں ملتا ہے۔ ادھر بھی یہی بیڑے غرق ہیں جیسے یہاں پر ہے۔ دین کی طبیعت کو سمجھیں۔ سرکار تشریف لے کر جا رہے ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ایک جنازہ گزرا، جنازہ، میرے اور آپ کے مصطفیٰ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے آپ جاگیں گے جو بات عرض کرنے لگا۔ حضور علیہ السلام اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے، اور صرف مصطفیٰ نہیں رکے، رسالت رکی ہے۔ صرف حضور نہیں رکے، نبوت رکی ہے۔ صرف مصطفیٰ نہیں رکے، مصطفیٰ ہی رکی ہے۔ جنازہ لے کر جانے والے چلے گئے تو صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوالیہ انداز سے مخاطب ہو کر عرض کیا، حضور آپ جانتے تھے یہ جنازہ کس کا ہے جس کے احترام میں آپ روکے؟ حضور یہ تو یہودن کا جنازہ تھا۔ کس کا؟ تھوڑا زور سے بول دیں اگر آسانی ہو۔ حضور یہودن تھی، یہودن رہی، آپ کے دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ کی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں، ساری زندگی یہودن رہی، یہودن تھی، یہودن مری، اور حضور آپ یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو جواب مصطفیٰ نے دیا ہے یہ میرے دین کا مزاج ہے۔ حضور آپ یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا حد ہو گئی، اگر یہ مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ فرمایا کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ کیا یہ آدم کی اولاد بھی نہیں تھی؟ اگر اس کا اور میرا کلمے کا ایمان کا رشتہ نہیں ہے تو کیا اس کا اور میرا انسانیت کا رشتہ بھی نہیں تھا؟
یہ ہمارے دین کا مزاج ہے؟ یہاں پر تو شیعہ سنی دیوبندی بھابی کی دکانیں آمنے سامنے ہوں تو پوری مارکیٹ میں سارا دن فساد ہی ختم نہیں ہوتا ہے، جھگڑی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں تسنن اور سنیت اعتدال کا مسلک ہے، اور اعتدال بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ادھر جھکے تو خارجیت ہے پھر بھی جہنم ہے، ادھر جھکے تو رافضیت ہے پھر بھی جہنم ہے، اعتدال کا مسلک۔ اور یہ ایسے اب تو یہ خیر ہے سننے والوں کو بھی اور کہنے والوں کو بھی رسمی سے جملے محسوس ہوتے ہیں، مگر ایمانداری کی بات یہ ہے اگر کسی نے عظمت صحابہ دیکھنی ہو تو بھی اہل سنت کو دیکھے، کسی نے عظمت اہل بیت کو دیکھنا ہو تو بھی اعلیٰ حضرت کے غلاموں کو دیکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اور حضور نے سکھایا ہے، سرکار نے سکھایا ہے، بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ حضور کا اہل بیت سرکار کے خانوادہ تو میرے دوستوں وہ خاندان ہے، وہ میرے بھائیوں جس خاندان کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہیں؟ اور صحابہ اس لیے کہ حضور نے علیہ السلام سرکار نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے کہ میری اولاد سے محبت کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ بول سکتے ہیں تو میں بھی آپ کو بول کر کچھ سنا دیتا ہوں جلدی سے، اور یہ آخری بات یہ ہے جو کہنے والا ہوں آپ کی خدمت میں، وقت تو میرا ہو گیا ہے 11:15۔ سرکار نے سکھایا ہے، اور سکھایا کیسے؟ مجھے اور آپ کو اپنے بچوں پر پیار آئے نا، بیٹے پر پیار آئے ہمیں، تو ہم اپنے بچوں کا منہ ماتھا گھر میں چومتے ہیں، انہیں اٹھا کر لا کر مسجد کے منبر پر نہیں بٹھاتے۔ ہمیں اولاد پر پیار آئے، بیٹے کا منہ ماتھا ذرا مجھے بول کر بتائیں، ہم گھر میں چومتے ہیں یا بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر لا کر محراب میں بٹھا کر اس کا ماتھا چومتے ہیں؟ گھر میں ہی چومتے ہیں۔ مگر کائنات کی سب سے اونچی مسجد ہے، کائنات کا سب سے اونچا منبر ہے، کائنات کا سب سے اونچا محراب ہے، اور کائنات کا سب سے اونچا رسول ہے، اسی منبر پر بیٹھا ہے، اور ایک زانو پر امام حسن ہے، ایک پر امام حسین ہے۔ مصطفیٰ چومتے بھی ہیں، حضور سونگتے بھی ہیں۔ ایک غلام نے کہا حضور چومتے تو ہم بھی ہیں، سونگتے حضور ہم تو نہیں ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ تمہارے ہیں جنہیں تم نہیں سونگتے، یہ مجھ محمد کے بیٹے ہیں، ان کو سونگو تو جنت کی خوشبو آتی ہے حسنین سے۔ چومتے بھی ہیں، سونگتے بھی ہیں۔ آج ہم نے یہاں اس ڈیرے میں بیٹھ کر، خان صاحب کے ڈیرے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیا حضور یہ منبر اور محراب اور مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، اور حضور کیفیت ایسے کہ جبریل آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، پیغام اتر بھی رہا ہے، آپ سنا بھی رہے ہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، مصلی پر بھی آ رہے ہیں، سجدے میں کبھی حسین چڑھ جاتے ہیں، کبھی حسن اتر جاتے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، خطابت بھی ہو رہی ہے، خطبہ بھی ہو رہا ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، رسالت بھی پہنچ رہی ہے، بچوں سے محبت بھی ہو رہی ہے، عبادت والی جگہ پر۔ فرمایا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں، عبادت کی جگہ پر حسنین سے محبت کر کے تمہیں سکھانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی محبت سے بڑی عبادت رب نے شریعت میں پیدا ہی نہیں فرمائی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس پر ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حسنین سے محبت نہ ہو، حضور کے خانوادے سے پیار نہ ہو تو سجدہ سجدہ نہیں رہتا، ٹکر بن جاتی، طواف نہیں رہتا، قسمت کے دھکے بن جاتے۔ ایک حدیث پاک قبول فرمائی، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حرم کعبہ میں رک کر عرض کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں کے اندر محفوظ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص صحن کعبہ میں دوران طواف احرام کی حالت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے، اور فرمائیں گے تو بات بنے گی، ایسے تو بات کوئی نہیں بننے والی، میں نے تو سنا ہی دینا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کر ہی دینا ہے۔ بظاہر کیڑی سونی موت ہے، صحن کعبہ بھی ہو، حرم کعبہ، حرم مکی، احرام بھی ہو، طواف بھی کر رہا ہو، اور طواف کرتے ہوئے جو وہاں پر گئے ہیں ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان حضور فرماتے ہیں مر جائے، ایک یا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے مر جائے۔ میں رک گیا ہوں کہ آپ کی توجہ کچھ دیر کے لیے ٹوٹی ہے، پھر جڑ جائے۔ آقا فرماتے یا تو احرام کی حالت میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے،
یا صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اسے موت آ جائے، مگر مرے اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو، قیامت کے دن جنت تو کیا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے۔ اور جنت کی خوشبو ایسے گلاب کے پھول کی طرح نہیں ہوتی کہ ناک دے نیڑے کرو تائیں ہمیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں جب جنتی جنت سے 500 سال کی مسافت پر ہوں گے، 500 سال کی دوری پر بھی ان کو جنت کی خوشبو مدہوش کیے جا رہی ہے۔ تو جس کے یہاں علی کے بغض کا میل ہو، اس کا جنت سے کیا علاقہ ہے، اس کا جنت سے کیا واسطہ ہے؟ حضور نے سکھایا ہے، اور یہ تو خاندان ایک کریم ہے میرے دوستو۔ سرکار فاروق اعظم، آپ یقین کریں، مناقب العارفین ایک کتاب ہے ملفوظات شریف کی، مولانا روم کی ملفوظات شریف کی کتاب ہے مناقب العارفین، بڑی مزے والی کتاب، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں سے پاتال سے جا کر نکال کر لانی پڑتی ہو، آسانی سے مل جاتی ہے۔ جو صاحبان مطالعہ ہیں، جنہیں شوق ہے، وہ ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ کی دوسری کتاب جو ہے نا مثنوی شریف، مثنوی کو تو فارسی کا قرآن کہتے ہیں، مولانا روم کی کتاب مثنوی شریف، اسے فارسی کا قرآن کہتے ہیں۔ اس مناقب العارفین میں ملفوظات شریف، مولانا روم نے حدیث پاک تو ہم نے 20 بار سن رکھی اور پڑھ رکھی، مگر اس پر جو آپ کا تبصرہ ہے، وہ تبصرہ بڑا خوبصورت ہے۔ اور حضور کے خاندان کی کریمی دیکھو، یہ تو کریموں کی کہکشاں ہے میرے دوست۔ سرکار مولا علی شیر خدا ایک میدان جنگ میں نا آپ کے سامنے کافر ایک آیا، آخری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، آیت کے ترجمے کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا تتبع الہوا، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، بھٹک جاؤ۔ یہاں بیٹھنے والے مجھ سمیت ہر بندہ کسی اور کی بات کیا کریں، اپنے اپنے گریبان میں جان کر غور کر لیں، تو ہماری محنت کا مقصد صرف یہ ہے کہ میری دنیا کے 50-60 سال سنور جائیں۔ 24 گھنٹے میں سے جس بیڈ روم میں میں نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے گزارنے ہیں نا، اس بیڈ روم کو آسائشوں سے بھرنے کے لیے میں مرا جاتا ہوں۔ یہ وہ کمرہ ہے، اس کے اندر میں نے 8 گھنٹے گزارنے ہیں، اس کو تو ٹھیک ٹھاک ٹھنڈا ہونا چاہیے گرمیوں میں۔ مانگے اندر سے جواب کہ جس کمرے میں 24 گھنٹے میں نے صرف 8 گھنٹے گزارنے ہیں، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے تو میں مرا جاتا ہوں۔ جس قبر میں نے قیامت کی صبح تک رہنا ہے، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا؟ دنیا تو نہ بن سکی، آخرت تو سنوارے۔ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ ٹھیک طرح سے دنیا دار بن سکے نہ ٹھیک طرح سے دیندار بن سکے، آدھے تیتر آدھے بٹے۔ سرکار مولا علی شیر خدا کریم کیسے ہیں؟ ایک شخص مقابلے میں آیا اور آپ کا زندگی بھر کا طریقہ تھا، بدر کے بیمانوں سے لے کر مرحب تک، مرحب سے لے کر عمر ابن عبد ود تک، جو شخص کی زندگی بھر سرکار علی کے مقابلے میں آیا ہے نا میدان جنگ میں، آپ کا طریقہ تھا جناب علی کا، آپ مقابلے میں آنے والے کو نا ہمیشہ 3 پیشکشیں فرماتے تھے، 3 آفرز، 3 پیشکشیں فرماتے تھے جو بھی مقابلے میں آتا تھا، چونکہ لڑائی ایسے دو بدو ہوتی تھی آمنے سامنے۔ اب یہ سنا کر نا میں نے آپ کے چہروں کی زیارت بھی کرنی ہے، 12 تو بج گئے ہیں مگر آپ کے چہروں کی زیارت بھی میں نے کرنی ہے کہ بات میری پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ 3 پیشکشیں فرماتے تھے سرکار علی جو بھی آپ کے مقابلے میں آتے، لڑائی کے لیے جو بھی آتا نا تو سرکار علی پاک اسے پہلی پیشکش یہ فرماتے، لڑنے والے کو پہلی بات یہ فرماتے کہ دیکھو بھائی کیا رکھا ہے لڑائی میں، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ یہ پہلی آفر کرتے، چھوڑو لڑائی کو، جنگ کو، کلمہ پڑھ لو میرے بھائی بن جاؤ۔ اگر وہ کہتا کہ نہیں کلمہ نہیں پڑھتا تو پھر دوسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے تھے اچھا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر کسی اور سے لڑ لو، بھاگ جاؤ، مجھ سے نہ لڑو۔ آپ نے جو کہ غور نہیں نہ فرمایا تو 90 روپے ہم دی سارے ہیں، اسے بھگانے کا مقصد یہ تھا کہ کسی اور سے لڑو گے تو ہو سکتا ہے بچنے کے چانس ہو جائے، لیکن حیدر کے مقابلے میں آ جاؤ گے تو چیر کے پھینک دو۔
بھاگ جاؤ. اگر وہ کہتا کہ نہیں بھاگتا بھی نہیں ہوں, مقابلہ کرنا ہے, لڑنا ہے, تو پھر تیسری پیشکش آپ اسے یہ فرماتے تھے, اچھا اگر کلمہ بھی نہیں پڑھنا, بھاگنا بھی نہیں ہے, لڑنا ہے, تو پھر پہلا وار تو مجھ پہ کر. آپ شجاعت حیدر پر بغیر سوچے بول سکتے ہیں زور سے سبحان اللہ؟ پہلا وار تو کر. ایک کافر آپ کے مقابلے میں آیا, اسے آپ نے گرا لیا, سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, قریب تھا کہ ذوالفقار اس کے سینے کے پار ہو جاتے, مگر اس نے نیچے لیٹے لیٹے کیا کیا, اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا, جسارت کر دی, اہانت کر دی سرکار مولا کائنات کے چہرے پر. اب لکھنے والے بھی تو پھر رومی ہے نا, تو پھر ان کا تبصرہ پڑے ذرا. دیکھیں نا, موت سامنے نظر آ رہی ہو, موت, اچھا موت تو خیر میں نے بڑے دور کی مثال دے دی ہے جی, مگر کتا بھی لگ جاوے تو زبان خشک ہو جاتی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ زبان تو ویسے لکڑی کی بن جاتی ہے, چمڑے کی ہو جاتی ہے, خشک. کجا یہ کہ موت سامنے دکھائی دے, مگر ہے یہ نیچے لیٹا ہوا کافر. ذوالفقار بھی اٹھی ہوئی ہے اور پتہ ہے کہ ابھی میرے سینے کے پار ہونے والی ہے, مگر اتنا بہادر تو ہے کہ حواس کام کر رہے ہیں اور منہ میں تھوک بھی بن رہا ہے. یہ پہلو اللہ کرے آپ کے ذہن میں آ گیا ہو. اتنا بہادر اور حواس کو قابو میں کیا ہوا ہے کہ موت کو سامنے دیکھ کر بھی منہ میں تھوک بھی بن رہا ہے, حواس بھی کام کر رہے ہیں کہ میں نے مخالف پر یہ حرکت کرنی ہے. اس نے چہرے پر تھوک دیا. اور اس حرکت کا دوسرا رخ ہمارے ذوق کا یہ ہے کہ علی کی تلوار زندگی بھر کبھی کسی کمزور پر اٹھی ہی نہیں ہے. کمزوروں کے لیے تو علی کے بازو میں. اس نے چہرے پر جسارت کی نا, تو جناب علی نے بجائے اس کے اسے قتل کرتے جلدی سے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. اب وہ اٹھا, اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور کھڑا ہو کر سرکار علی سے کہتا ہے, علی آپ نے کمال نہیں کر دیا. ایک تو تھا میں آپ کا مخالف, اوپر سے پھر میں نے جسارت بھی کر دی, اہانت بھی کر دی, تھوک بھی دیا چہرے پاک پر, اور بجائے اس کے کہ آپ مجھے کاٹ کے پھینک دیتے حضور, آپ میرے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم علی ہے. جو بول رہے ہیں نا ان پر میں یہاں منبر سے سبحان اللہ پڑھ دیتا ہوں. صبر سے اگلا درجہ ہوتا ہے حلم کا. حضور فرماتے ہیں میری امت کا سب سے بڑا حلیم. اور آقا فرماتے ہیں اگر حلم کی کوئی شکل ہوتی, حلم کا کوئی سراپا پیکر اور وجود ہوتا, تو وہ تم چہرے علی کے مرتضیٰ میں دیکھتے. مصطفیٰ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا حضور بجائے اس کے کہ میری جسارت کے بعد, اہانت کے بعد آپ مجھے کاٹ کے پھینک دیتے, حضور آپ میرے سینے سے اٹھے اور ہٹ کر وہاں جا کر کھڑے ہو گئے. اب مولا کائنات ہے نا, تو آپ کا فرمان سنیں, اور فرمان اتنا بڑا ہے کہ میں عرض کیسے کروں آپ کی خدمت میں. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے مارا نہیں, چھوڑ دیا, سینے سے اٹھ گئے, معاف کیوں کیا؟ علی پاک مسکرائے, فرمایا معاف اس لیے کیا ہے میں شیر خدا ہوں, میں شیر نفس نہیں ہوں. میری تلوار اللہ کی رضا کے لیے اٹھتی ہے, خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں اٹھتی. اسے چھوڑ کر آپ جانے لگے. پھر بات آپ کے حلم کو دیکھا اور کہنے لگا حضور اگر اتنی کریمی فرمائی ہے تو پھر جاتے جاتے مجھے کلمہ نہیں پڑھاتے. آپ نے پڑھا دیا کلمہ, بھی بتا رہا ہوں یہ کریم کتنے ہیں. آپ نے پڑھا دیا کلمہ, پھر جانے لگے. جب پھر جانے لگے تو وہ پھر بھاگا اور جا کر دامنگیر ہوا کلمہ پڑھنے کے بعد. آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ایک سوال کا جواب آخری اور نہیں ساتھ فرماتے. فرمایا ہاں پوچھو. کہنے لگا حضور سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے چہرے پر بے ادبی کی اور آپ نے مجھے بدلے میں ایمان کا تحفہ دے دیا. حضور میں نے جسارت کی, اہانت کی, توہین کی, اور آپ نے بدلے میں کریمی فرما کر حضور مجھے ایمان کا تحفہ دے دیا. آپ مسکرائے, فرمایا یہیں سے اندازہ کر لو جب ہم اہل جفا پر ایمان کے تحفے نچاور کرتے ہیں تو اہل وفا کو ہم کتنا نوازتے ہوں گے. تھوکنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو چومنے والوں کو ہم کتنا نوازتے ہوں گے. بے ادبی کرنے والوں کو ایمان دیتے ہیں تو عزت سے سر جھکانے والوں کو ہم کتنا نوازتے ہوں گے. عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت, ان کا حسین امتزاج کسی نے دیکھنا ہے نا تو مسلک اہل سنت کو دیکھے.
اور ہمیں فخر ہے کہ یہ پہچان ہمارے مسلک کی اساس ہے، بنیاد، اور ہمارا فخر ہے۔ ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ اللہ کی چھتری پکڑ کر ہم یزید کو امیر المومنین نہیں کہتے، بلکہ ہم اس پر اور اس کو امیر المومنین کہنے والوں پر برابر لعنت بھیجتے ہیں۔ اچھا، لعنت جیسے آپ بیٹھے ہیں نا، ایسے خاموشی سے تو کوئی نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ لعنت کوئی ایٹم بم کی طرح یا ڈھول کی بم کی طرح نہیں ہوتی جس کے پھٹنے کی آواز آئے، مگر جس پر پڑ جاتی ہے اس کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اب جو میں نے کہا ہے آپ کی خدمت میں ذرا دوبارہ کہتا ہوں اور پھر آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ ہم یزید کو امیر المومنین کہنے والوں پر یزید ہی کی طرح لعنت کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہمارا عقیدہ ہے، سادہ سا اور سیدھا سا۔ کسی کو اگر گڑبڑ فیل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، تو بسم اللہ ہوتی رہے۔ جی، ہم کل بھی عظمت حسین اور نسبت حسین پر فخر کرتے تھے، اور آج بھی ہمارا فخر وہی ہے۔ ہم کل بھی عظمت صحابہ پر فخر کرتے تھے، آج بھی ہماری عزت کا سبب وہی ہے۔ اور آخری جملہ اگر یاد رہ جائے تو پچھلی باتیں بھی یاد فرمائیے گا، لیکن اگر پچھلی بھول بھی جائیں تو یہ آخری جملہ یاد رکھیں، ہم مصطفیٰ کے نسب کا بھی حیا کرتے ہیں، ہم محمد کی نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں۔ نسب مصطفیٰ حضور کا اہل بیت ہے اور نسبت مصطفیٰ حضور کے صحابہ ہے۔ چلیں سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا، مگر آمین تو کہہ دینا۔ اللہ کرے یہ حاضری ہم سب کے خطاؤں کا، گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اور جو ابھی تک جاگ رہے ہیں، یہاں پر چھوٹے بھی ہیں، بڑے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، اللہ آپ کے طفیل دوسروں کی حاضری بھی قبول فرمائے اور اہتمام کرنے والوں کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر سے نوازے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔